السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس وقت یوٹیوب پر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے جس کا تھمبنیل کچھ اس طرح سے ہے۔ میں آپ کو وہ تھمبنیل دکھا رہا ہوں، اس پر کیا لکھا ہوا ہے آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے۔ دیکھیے یہ تھمبنیل ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اگر پرانے کپڑے دوسروں کو دیتے ہو تو توبہ کرو۔ یہ اہم مسئلہ ہے، جانیے اور توبہ کرو، دوسروں کو بھی روکو، جلدی سنو۔ یہ تھمبنیل کچھ اس طرح کا ہے کہ جو کوئی بھی دیکھتا ہے، جس کی بھی اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ یہ ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر جو فوٹو لگا رکھا ہے مولانا ثاقب رضا صاحب مصطفی، ان کا فوٹو لگا رکھا ہے۔ مولانا ثاقب رضا صاحب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ ایک اچھے عالم دین ہیں جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، معتبر عالم دین ہیں، لوگ ان کی گفتگو سننا، ان کے بیانات سننا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے تھمبنیل پر ان کا فوٹو لگانے کے بعد لوگوں کو کس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھی، کمنٹس پڑھے، اور اس تعلق سے اگر کوئی گفتگو ہو، کوئی بات ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ پوری ویڈیو 8، 10، 15، 20 منٹ کی ویڈیو ہو جاتی ہیں، کوئی ایک لفظ پرانے کپڑوں کے تعلق سے اس ویڈیو کے اندر نہیں ملتا ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، مولانا ثاقب رضا صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے، کہتا کچھ ہے، لکھتا کچھ ہے اور کہہ کچھ رہا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ عجیب طرح کی باتیں، جبکہ انہیں کیا پتا کہ یہ چینل کوئی اور چلا رہا ہے، ان کا فوٹو کوئی اور استعمال کر رہا ہے، کوئی اور ان کے بیان اپنے ویورز اور اپنے ویوز، اسی طرح اپنے سبسکرائب بڑھانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، انہیں کیا خبر۔ تو لوگ انجانے میں اس طرح کے قدم اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ پرانے کپڑے اگر کسی کو جلا دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں یا پرانے جوتے دے دیتے ہیں یا کوئی بھی اپنا استعمالی سامان کسی کو دے دیتے ہیں، کیا کچھ برا ہو جاتا ہے؟ بھئی کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ برا ہو جاتا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ کوئی آفت آ جائے گی، کوئی جادو کرا دے گا، کوئی آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا؟ کس نے کہہ دیا؟ کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کے وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ میں ان تمام یوٹیوبرز سے کہنا چاہتا ہوں جو اس طرح کے تھمبنیل لگا کر لوگوں کے وقت کو ضائع کر دیں کہ خدارا آپ ہوش میں آئیے۔ لوگوں کا جو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں یا آپ دھوکہ دے رہے ہیں یا ان کے جذبات کو آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ کتنا پیسہ کما لیں گے دنیا کے اندر؟ 1000 روپے، 500 روپے، کچھ ہزار، کچھ پیسوں کی لالچ میں آپ اس طرح کے قدم اٹھا رہے ہیں، آپ اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے اس ویڈیو کی حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ کپڑا پہنے، کوئی بھی لباس آپ پہن رہے ہیں، نیا لباس ہے یا صاف ستھرا لباس ہے، تو آپ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی چھپانے کی چیزوں کو، اپنے ستر کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی اور زینت حاصل کرتا ہوں۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس سلسلے میں احادیث کئی ساری وارد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص جب کپڑا پہنتا ہے اور نیا کپڑا جب پہنتا ہے تو اس کی وجہ سے پرانے کپڑے کو اگر وہ صدقہ کر دیتا ہے، کسی کو پہننے کے لیے دے دیتا ہے، کسی کو ضرورت مند کو دے دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، سنیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھ لے جو میں نے آپ کو ہی بتائی، اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے، تو زندگی میں مرنے کے بعد خدا کی حفاظت میں رہے گا اور خدا کے چھپانے میں رہے گا۔ کیا مطلب ہے خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے دور رکھے گا اور گناہوں کو اس کے پوشیدہ رکھے گا۔
اور بے شمار واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے کپڑے آپ کسی کو استعمال کے لیے دے سکتے ہیں، دیے جا سکتے ہیں، بلکہ صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ جب تک آپ کا کپڑا دوسرے کے تن پر رہے گا، جب تک آپ کا دیا ہوا لباس دوسرا شخص ضرورت مند استعمال کرتا رہے گا، آپ کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ نے واقعات میں بے شمار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے حضرات ضرورت مند آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لباس صدقہ کر دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے کہ آپ اس کو استعمال کیجئے۔ آپ نے اپنا عمامہ ہدیہ کیا ہے، آپ نے لباس ہدیہ کیا ہے صحابہ کرام کو، اور آپ نے اپنی چادر ہدیہ کی ہے۔ اور مشہور واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جب اللہ کے نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں روتا بلبلاتا، پوچھتے ہیں کہ عید کا دن ہے تو خوش، سارے یار دوست تیرے خوش ہیں، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ فوت ہو چکے، میں کیسے خوشی مناؤں، میرے پاس لباس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر لے آتے ہیں اور امی عائشہ سے کہتے ہیں اس کو نہلا دھلا کر اس کو تیار کر دیجئے اور نیا صاف ستھرا لباس پہنا دیجئے، اور اگر نیا صاف ستھرا لباس نہ ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں پر پیغام بھیج دیجئے، وہ حضرت حسنین کے کچھ نئے کپڑے ہوں گے وہ بھیج دیں گے۔ تو حضرت حسنین کے، حضرت حسن یا حضرت حسین کے کپڑے تھے، وہ اس بچے کو پہنائے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے کپڑے استعمال کر سکتا ہے۔ ہم دیں، کپڑے استعمال کے لیے دیں، لیکن جب دیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم صاف ستھرے دھو کر اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے دیں، تاکہ وہ شوق سے لے اور وہ شوق کے ساتھ استعمال کرے۔ تو اس طرح کے آپ غلط فہمیوں نہ پڑیں۔ پرانا لباس ہو یا پرانے کپڑے یا جوتے ہوں یا اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہمارے استعمال میں رہ چکی ہے، ہم اس کو شوق کے ساتھ ہدیہ کر سکتے ہیں، اس کو خیرات میں دے سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اگر استعمال کسی کے دینے کے اگر لائق نہیں، ہمت نہیں ہے، تو ہم کسی اور کام میں لے آئیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے صافی بنا لیں، اپنے دوسرے کام میں لے آئیں۔ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے پرانے کپڑوں سے، ہم اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں یا اس کو کاٹ پیٹ کر کے چھوٹے کر کے چھوٹے بچوں کے لیے سی دیں، چھوٹی بچیوں کے لیے سی دیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو بچھانے کے لیے کسی اور استعمال میں لے آ سکتے ہیں۔ پرانے کپڑوں کا بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس طرح کے جو خدشات دلوں کے اندر آتے ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا ہوتا ہے، یہ ساری بکواس ہوتی ہے، لوگ اپنا اعتماد کھوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے آپ بے فکر رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔